السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پوسٹ اسٹرکچرلزم کی، جس کو اردو میں پس ساختیات کہتے ہیں۔ پوسٹ اسٹرکچرلزم ایک فکری تحریک ہے جس کا جنم فرانس میں 1960 کے عشرے کے آخری سالوں میں ہوا۔ یہ فکری تحریک اس وقت وجود میں آئی جب ساختیاتی فکر اپنے عروج پر تھی، اور اکثر فرانسیسی ادیب، نقاد، مفکر، سماجی، سیاسی اور لسانی ماہرین خو کو یعنی کہ ساختیاتی کہلوانا پسند کرتے تھے۔ پس ساختیات نہ تو مکمل طور پر ساختیات کو رد کرتی ہے اور نہ ہی اس کی توثیق کرتی ہے۔ اکثر تحریکوں کے خالق اور ان سے متفق اکابرین کسی ایک نظریے سے متفق ہوتے ہیں اور اس تحریک سے اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہیں، مگر پوسٹ اسٹرکچرلزم کا معاملہ دوسرا ہے۔ اس تحریک کے روح رواں نہ تو خود کو پس ساختیات کہتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے متفق ہیں، لہٰذا پس ساختیات کے نظریے کی کوئی ایک متفقہ وصف نہیں ہے۔ ژاک ڈیریڈا، مشیل فوکو، ڈیلیوز، جولیا، رولان بارتھ اور لیوتار پس ساختیات کے بہترین مفکر ہیں۔ ان تمام مفکرین میں ڈیریڈا کی حیثیت پس ساختیات کے بانی کی سی ہے، یعنی ڈیریڈا کو فاؤنڈر آف پوسٹ اسٹرکچرلزم یا پھر فادر آف پوسٹ اسٹرکچرلزم کہا جاتا ہے۔ فرانسیسی مفکر ژاک ڈیریڈا کا شمار 20ویں صدی کے مشکل ترین مفکرین میں ہوتا ہے۔ ڈیریڈا اس نظریے کو رد کرتا ہے کہ بولی میں مطلق معنویت یعنی ایبسولوٹ میننگ موجود ہے۔ ڈیریڈا کو امریکہ کی مشہور یونیورسٹیوں میں ساختیات پر لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا، جہاں اس نے اسٹرکچر، سائن اینڈ پلے ان دا ڈسکورس آف ہیومن سائنسز کے عنوان کے تحت اپنا مشہور لیکچر دیا، جسے پس ساختیات کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ ڈیریڈا نے اپنی فکر کو ڈی کنسٹرکشن کا نام دیا ہے، جسے اردو میں رد تشکیل کہا گیا ہے۔ رد تشکیل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تشکیل کو سمجھا جائے کہ آخر یہ تشکیل ہے کیا چیز۔ تشکیل کہتے ہیں کنسٹرکشن کو۔ ساختیاتی فکر میں معنی یا مفہوم کی تشکیل ہوتی ہے، یعنی جب دال اور مدلول کے میلاپ سے کوئی نشانی وجود میں آتی ہے تو اسے مفہوم ملتا ہے، اور یہ مفہوم یا معنی اس مخصوص ثقافت کی وجہ سے وجود میں آتا ہے جس میں لفظ کی جڑیں پیوست ہیں۔ دال اور مدلول کا تعلق آفاقی نہیں ہے۔ ایک بار جب نشانی لفظ سائن کو مفہوم مل جاتا ہے تو پھر یعنی معنی حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مفہوم کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ حتمی شکل حاصل کرنے کے بعد لفظ کا مفہوم یعنی سائن بے لچک ہو جاتا ہے اور یہ مفہوم متعلق سچائی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ دال اور مدلول کے تعلق سے پیدا ہونے والا مفہوم ثوابدیدی آربٹریری والا مرحلہ طے کر کے یقینیت یعنی کہ سرٹینٹی والی منزل حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بار پھر لفظ کتاب ہی کو مثال کے لیے لیجئے۔ لفظ کتاب لکھنے یا کہنے سے پڑھنے یا سننے والے کے ذہن میں فوری طور پر کتاب کا تصور آتا ہے، یعنی کہ اگر ہم کتاب کی بات کریں تو وہ سگنیفائر سے سگنیفائڈ ہو جاتا ہے، جو ہے تو ثوابدیدی، مگر ہماری بولی اور ثقافت میں یہ لفظ یقینی منزل تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ اس میں کوئی بھی لچک نہیں ہے، نہ معنوی اعتبار سے نہ لغوی حوالے سے۔ ہماری ثقافت سے ہم آہنگ شخص لفظ کتاب کا کوئی دوسرا مفہوم نہیں لے سکتا۔ ساختیات کی اس یقینی صورتحال یا مطلق معنویت کے رد عمل میں رد تشکیل کی بنیاد پڑی۔ رد تشکیل یعنی ڈی کنسٹرکشن۔ ڈیریڈا نے اپنی فکر کی شروعات ساختیاتی فلسفے سے کی۔ ڈیریڈا سوسیور کی اس بات سے متفق ہے کہ بولی کا نظام تفاوتوں پر مبنی ہے، لیکن اس میں اضافہ کرتے ہوئے ڈیریڈا کا کہنا ہے کہ مدلول خود دال بن جاتا ہے اور کسی دوسرے مدلول سے مل کر کوئی اور نشانی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کمرے میں کرسی رکھی ہے، کمرہ اور کرسی دونوں دال ہیں اور ان کے تصورات مدلول ہیں۔ مجھے اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کمرہ کیا ہے تو شاید کوئی مجھے کمرے کا تصور کچھ اس طرح سمجھائے گا کہ کمرہ 4 دیواروں، ایک چھت، دروازے اور کھڑکی یا کھڑکیوں پر مشتمل ہے۔
وضاحت کے بعد میں پہلا جملہ اس طرح سمجھوں گا کہ 4 دیواریوں، ایک چھت، دروازے اور کھڑکیوں کے درمیان کرسی ہے، اور اگر مجھے چھت، دروازے اور کھڑکیوں کے مفہوم کی بابت علم نہیں ہے تو پھر یہ سلسلہ لامتنا ہی ہو جائے گا اور میں پہلے جملے کے مفہوم تک رسائی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ ہر بار مدلول دال میں تبدیل ہو جائے گا اور آخر میں پہلے جملے کا مفہوم شاید میرے ذہن میں کچھ اس طرح سے پیدا ہو کہ جس کا اصل مفہوم سے تل جتنا واسطہ بھی نہ ہو۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متن کی کوئی حتمی معنی نہیں ہے۔ ٹرانسینڈنٹل سگنیفائڈ، جس کو اردو میں ماورائی مدلول کہتے ہیں۔ ڈیریڈا کہتا ہے کہ مغربی فلسفے کا دار و مدار ٹرانسینڈنٹل سگنیفائڈ پر ہے۔ ماورائی مدلول کو معنی یا مفہوم کا جوہر یا وسیلہ سمجھا جاتا ہے، اور جو کوئی بھی اس نظام کا جز ہے اسے سچ تک پہنچنے کے لیے ماورائی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور وہ ہر بات کو ماورائی مدلول کی عینک سے دیکھے گا۔ جو بھی چیز اس سے سہمت ہے وہ برحق ہے، اور جو بھی چیز اس سے اختلاف رکھتی ہے وہ باطل، بری، جھوٹی یا غیر حقیقی ہے۔ ماورائی مدلول اس نظام کا مرکز ہے اور اس کا کوئی بھی افتراقی جوڑا نہیں ہے۔ ڈیریڈا کی نظر میں ماورائی مدلول بذات خود تشکیل شدہ ہے جس کا رد تشکیل ممکن ہے، مگر کیسے؟ اس کا جواب ہے کہ ماورائی مدلول کی مرکزیت ختم کر کے۔ اب یہ مرکزیت کیا ہے؟ مرکزیت، لفظ مرکزیت لوگو سینٹرزم، لوگوس یونانی زبان کا لفظ ہے جو روح، خدا یا اظہار کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر عیسائیت میں لوگوس خدا کے لیے ایک اہم لفظ تھا جو حضرت عیسیٰ کی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ مغربی فلسفے اور علمی روایات میں لفظیات کو اولیت اور اہمیت رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تقریر کو تحریر پر فوقیت ملتی رہی ہے۔ ساختیاتی فکر نے بھی گفتگو یا تقریر کو تحریر پر فوقیت دی، کیونکہ گفتگو کرنے والا اور گفتگو بذات خود دونوں بیک وقت موجود ہوتے ہیں، لہٰذا گفتگو اور مفہوم دونوں ایک ہی وقت جنم لیتے ہیں، اور یوں موجود غیر موجود پر فوقیت ملتی ہے۔ ڈیریڈا نے اسی بنیاد پر وار کیا۔ ڈیریڈا کا سوال ہے کہ معنی یا مفہوم کہاں موجود ہے؟ گفتگو کرنے والے کے ذہن میں یا ان آوازوں میں جو ہوا میں بکھر جاتی ہیں؟ بظاہر تو سیدھا سا یہ جواب ہے کہ گفتگو کرنے والے کے ذہن میں۔ ڈیریڈا پھر سوال اٹھاتا ہے کہ تحریر کی صورت میں مفہوم کہاں ہے؟ مصنف کے ذہن میں یا تحریر میں؟ اگر تو مفہوم مصنف کے ذہن میں ہے تو پھر تحریر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جا کر مصنف سے پوچھا جائے، اور اگر مصنف حیات نہیں ہے تو پھر اس کی قبر پر جا کر مفہوم پوچھا جائے۔ بات تو یہ بھی اس کی سچ ہے۔ ڈیریڈا نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ مفہوم یا معنی تحریر میں موجود ہے، اسے تحریر میں ہی ڈھونڈنا چاہیے، اس لیے تحریر کو تقریر پر فوقیت حاصل ہے۔ تقریر یا آواز مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تحریر دائمی ہوتی ہے اور اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیریڈا کی فکر کے مطابق آڈیو یا ویڈیو کو بھی تحریر سمجھنا چاہیے۔ یہاں دیکھا جائے تو تحریر کا افتراقی جوڑا تھا جس کا مطلب تشکیل شدہ تھا، لیکن ڈیریڈا نے اس تشکیل کو رد کیا اور یوں ایک نیا جوڑا سامنے آیا، تحریر تقریر۔ اپنی کتاب آف گرامیٹولوجی میں یاک ڈیریڈا کا کہنا ہے کہ مغربی فلسفے، علم اور ادب کی عمارت افتراقی جوڑوں پر بیٹھی ہے، مثلاً مرد عورت، نیکی بدی، فطرت و ثقافت، روشنی اندھیرا وغیرہ۔ ان جوڑوں میں پہلے لفظ کو دوسرے لفظ پر فوقیت یعنی کہ پریویلیج دی گئی ہے۔ پہلا لفظ عظمت، اصلیت اور جوہر کی علامت ہے تو دوسرا ظلمت، ثانویت اور پستی کی پہچان۔ ڈیریڈا کو فوقیت دینے پر اعتراض ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یوں ایک لفظ کو دوسرے لفظ پر فوقیت دینے سے ہم سچ پر تشدد کرتے ہیں۔ جب ہم روشنی کہتے ہیں تو خود بخود اندھیرے کا اعتراف کرتے ہیں۔ اندھیرا نہ ہوگا تو روشنی بھی نہیں ہوگی۔ ہم امن کا ذکر کرتے ہیں تو لاشعوری طور پر جنگ کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جنگ کا وجود نہ ہوتا تو ہم امن سے بھی واقف نہ ہوتے۔
ڈیریڈا فطرہ کی جوڑوں کی تشکیل کو رد یعنی کہ ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے ان جوڑوں کی ترتیب بدل دیتا ہے، مثلا بدی نیکی عورت، مرد سخاوت فطرت، رات دن یوں. ڈیریڈا ثابت کرتا ہے کہ افتراء کی جوڑے ایک دوسرے پر دار و مدار رکھنے والے، ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے اور ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور یوں ترتیب کے بدلنے سے افتراء کی جوڑوں کے درمیان ساختیاتی تفاوت یا فرق مٹ جاتا ہے. پہلے فوقیت شدہ لفظ معنی تفہیم کا ذریعہ تھا، مگر اب اس کی اجارہ داری ختم ہو گئی ہے. یعنی پہلے فوقیت شدہ لفظ نظام کا مرکز تھا، لیکن ترتیب کے بدلنے سے اس کی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے. یہاں ڈیریڈا ایک لفظ چال پلے متعارف کرواتا ہے، جس کا مفہوم کسی حد تک انتشار یا بغاوت بنتا ہے. فطرت ثقافت ایک نظام کا حصہ ہے، جس میں فطرت مرکز اور ثقافت اس کا جزو ہے. جز کی معنویت کا تعین مرکز کرتا ہے. ثقافت کو ہر حال میں فطرت سے مسابقت پیدا کرنی ہے اور فطرت کی حدود میں ہی رہنا ہے، جو کہ نظام کا تقاضا ہے. لیکن اگر جز اپنے مرکز سے سہمت نہیں ہوتا اور کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو مرکز کی منشا کے خلاف ہے، تو پھر کہا جائے گا کہ نظام میں چال پیدا ہو گئی ہے. رد تشکیل یعنی کہ ڈی کنسٹرکشن جب افتراء کی جوڑے کی ترتیب بدل دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک چال پیدا ہوتی ہے اور تشکیل شدہ معنی متاثر ہوتا ہے. نظام کا قائم شدہ تفاوت ختم کرنا رد تشکیل ہے. چال کی وجہ سے لفظ کی ملکیت حیثیت ختم ہو جاتی ہے. مرکزیت سے محرومی موجودگی پریزنس سے دستبردار ہونے کے مترادف ہے. رد تشکیل نہ ہو تو افتراء کی جوڑوں کا کوئی نیا نظام متعارف کرواتا ہے اور نہ ہی ان کی ترتیب کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. وہ تو بس یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دونوں لفظوں کے درمیان یکسانیت اور باہمی اتفاق یا تضاد کہاں کہاں موجود ہے. بقول ڈیریڈا تمام نظاموں میں ایک مرکز رہتا آیا ہے. جب ایک نظام کی جگہ دوسرا نظام لیتا ہے تو وہ مرکز بھی تبدیل کرتا ہے. مثال کے طور پر مذہبی نظاموں کا مرکز خدا ہے، نفسیاتی نظاموں کا مرکز ذات یا خودی ہے، ساختیاتی نظام کا مرکز لسان ہے. نظام کی مرکزیت ختم ہونے سے معنی پر مرکزیت کا قائم شدہ جبر اور اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے. اس سے قبل ہر معنی مفہوم کے لیے مرکز سے مطابقت ناگزیر تھی، مگر پس ساختیات میں ایسا نہیں ہے. مرکز کی مرکزیت ختم ہونے کے بعد یہ لازمی نہیں ہے کہ نظام کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے متفق ہوں. یہ الگ الگ مفہوم رکھ سکتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے متضاد بھی ہو سکتے ہیں. ڈیریڈا کے مطابق نمبر 1 یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تحریر شدہ بولی بذات خود اپنے آپ میں معنویت رکھتی ہے. بولی ہم وقت تغیر پذیر، غیر مستحکم اور وسعت پذیر ہے، لہذا کسی بھی بولی میں تخلیق ہونے والے ادب کا مفہوم بھی تغیر پذیر، غیر مستحکم اور وسعت پذیر ہوتا ہے. نمبر 2 مصنف اپنی تحریر شدہ متن کا خود خالق نہیں ہے اور نہ ہی اسے اپنی تحریر کے مفہوم پر اختیار ہے. مصنف اپنی ثقافت کی گرفت میں ہونے کے باعث متن تشکیل دینے کی کوشش کرتا ہے. یوں جتنے قاری اتنے ہی معنی وجود میں آتے ہیں. جیسے ڈیریڈا مفہوم معنی کی غیر فیصلہ کن حالت کہتا ہے. نمبر 3 معروضی مباحثیت یعنی کہ ڈسکورس سائنسی نہیں ہے. مابعد اللسان یعنی کہ میٹا لینگویج یعنی تنقیدی، تفہیمی یا تفسیری مباحثہ پر تنقید ہو سکتی ہے، اور اس تنقید پر بھی تنقید ہو سکتی ہے جو کہ ایک لامحدود سلسلہ ہے. نمبر 4 مطلق سچ جس کو ایبسولوٹ ٹروتھ کہتے ہیں کا کوئی امکان تک نہیں ہے. نمبر 5 یہ مشکل ہے کہ ادب کو ایک الگ مباحثہ قرار دیا جائے، کیونکہ ادب مستقل طور پر دیگر مباحثات سے جڑا رہتا ہے. دوسرے لفظوں میں ادب خالص نہیں ہوتا. شکریہ معززین.